يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 9واں پارہ ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 28 تک آج کی یہ آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا مفہوم اور انشاءاللہ اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پکاریں یا ان کی طرف پکارا جائے، ان کی طرف سے تمہیں دعوت مل جائے، وہ دعوت جو تمہاری زندگی کے تحفظ کا باعث بنتی ہے، تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اس دعوت کو تم قبول کرو اور خوشی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے میدان عمل میں نکلو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان، جس کا دل مالک چاہے جہاں چاہے وہ اس کیفیت میں پھیر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہارے دل بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کل تم اسی کے حضور اکٹھے کیا جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی وجہ سے تو صرف تم میں سے ظالم لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ جب ایسا فتنہ آئے گا اور تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر ظالموں کے ساتھ عام آدمی بھی اسی کیفیت میں پس جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ جب اللہ کی سزا آتی ہے تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب دنیا میں تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، دوسری طاقتیں، دوسری قومیں تمہیں کمزور سمجھتی تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس،
اور تمہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ دوسری قومیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، پکڑ کے راتوں رات اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اس پریشانی کی کیفیت میں تمہاری راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی تھی۔ فآواکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے اپنی خاص مدد کی کو تمہارے ساتھ لگایا، اپنی خاص مدد تمہیں کی، خاص فضل سے تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ اور حلال رزق وافر مقدار میں تمہیں عطا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ کے ساتھ بددیانتی نہ کیا کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ وتخونوا اماناتکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کی حفاظت کیا کرو، وہاں بددیانتی نہ کیا کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم ان تینوں پہلوؤں کو جانتے ہو کہ کہاں کہاں تمہاری بددیانتی کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور ہاں، جس وجہ سے تم بددیانتی کرتے ہو وہ بھی سن لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہارے مال جنہیں تم سینت سینت کر رکھتے ہو، اور تمہاری اولادیں جن کی بڑی حفاظت کر کے تم رکھتے ہو، یہی دونوں چیزیں تمہارے لیے فتنہ کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں ان دونوں کا بڑا اجر ہے اگر ان کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھا جائے۔ یہ ساری آیات سنانے کے بعد، یہ آخری آیات ہے جو جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آخری آیت ہے، آپ ذرا اس کا پورا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ کون ایمان والے؟ میں اور آپ، ہم سے مخاطب ہیں اللہ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو، تو اللہ تمہیں پوری دنیا میں منفرد بنا دے گا، غالب کر دے گا، عزت والا بنا دے گا۔ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے ریکارڈ میں جہاں بڑے بڑے بلنڈر تم نے کیے ہوئے ہیں، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہارے بلنڈر بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ کو بڑے فضل والا اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، یا کریم یا ارحم الراحمین۔ یہ سورہ انفال کی آیات تھیں، آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک کی آیات، جن کا متن بھی آپ نے سنا اور ان کا مفہوم بھی میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، تو پھر اس دعوت کو پریارٹی پر، ترجیح اول پر، پہلی ترجیح پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اللہ کا حکم ماننے کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ یہ ہے سب سے پہلا حکم جو ہم سب کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا اذا دعاکم لما یحییکم، یہ دعوت جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں دی جائے گی، یہی اصل میں تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ تم جو اگر خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، وہ خوشگوار زندگی کے اسباب، مال اور اولاد اپنی جگہ پر، لیکن زندگی کا لطف تمہیں تب پتہ چلے گا جب تمہارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے مخلصانہ ہوگا۔ زندگی وہاں بنے گی، اس زندگی کو کامیابی کے راستے ملے گی جس کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہوگی۔
یہ سب سے پہلا سبق تھا جو ہمارے سامنے رکھا، لیکن اس کے اندر ہی ایک اور بات بھی مالک نے رکھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی انسان بھی فیصلہ کرنے والے دل کو جب اللہ کی عنایت سمجھ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا تو وہی دل اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس دل کو درست کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت یہ ہے ہمارے دل داغدار ہو جاتے ہیں، ہمارے دل داغدار ہو جاتے ہیں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ملک افتخار صاحب سنا رہے تھے کہ جب یہ آپریشن کرانے کے لیے وہاں گئے، دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا رہتا تھا ان کا، کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس کی رپورٹیں دیکھ کر تو ڈاکٹر نے جو تبصرہ کیا وہ بڑا اہم تبصرہ تھا۔ اس نے کہا خدا کے بندے، تم نے اپنے دل کو کالا کر دیا ہے۔ یہ جملہ تھا ڈاکٹر کا، تم نے اپنے دل کو کالا سیاہ کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مجھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیاست کی حدیث ہے، کہ جب ایک آدمی جان بوجھ کر جمعے کی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر جمعے کی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، مثال دیا اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ 2 نمازیں چھوڑتا ہے جمعے کی تو دوسرا نقطہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ مسلسل جمعے کی نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو میرا دل کرتا ہے وہ میں کروں گا، اکثر جملہ سنا ہوگا آپ نے، جو میں چاہوں گا میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا، اس بندے کا دل بھی کالا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل اس کا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ جسم کے ٹکڑے میرے اور آپ کی ملکیت نہیں ہیں، یہ تو امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ نظر امانت ہے اللہ کی، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ قوت سماعت اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ امانت کتنی دن ہے، کتنے لمحے ہے، یہ امانت دینے والے نے مقرر کر دیا ہے کہ اتنی دیر تک تم اس امانت کو استعمال کرو گے، جب میں چاہوں گا واپس لے لوں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، کل قیامت کے دن، بلکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حشر کے دن لوگ جب اللہ کے حضور آئیں گے اور ان سے بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری اس کھال سے بھی سوال کریں گے، یہ کھال بھی بولے گی۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں ہمارے سامنے گواہیاں دیں گے، پاؤں گواہیاں دیں گے، ہاتھ بولیں گے، یہ جلد گواہی دے گی، نظر گواہی دے گی، زبان گواہی دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو کر اپنے ہی اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ تم میرے دشمن ہو گئے ہو، میں نے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، میں نے تو اگر کسی کی طرف آنکھ اٹھائی تھی تو تمہیں لذت دینے کے لیے اٹھائی تھی، آج تم میرے خلاف ہو، میں نے اگر کوئی زبان پر لقمہ لایا تھا جو میرا نہیں تھا تو وہ تمہیں لطف دینے کے لیے، تمہیں ایک ٹیسٹ دینے کے لیے یہ سارا کچھ تھا، میں نے اگر ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ میرا جسم آرام دہ ہو جائے،
تو آج تم میرے خلاف بات کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعضاء اسے جواب دیں گے جس مالک نے تمہیں بولنے کی جرت دی ہے، صلاحیت دی ہے۔ بالکل آج اس مالک نے ہمیں بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم آج اس کے سامنے تیری سارے کا سارا کچا چٹا رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے ہمیں۔ جب تک اس نے ہمیں روکے رکھا ہے ہم نہیں بولے، جب تک اس نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا تھا ہم تیری بات مانتے رہے۔ در حقیقت ہم تیرے غلام تو نہیں تھے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے پہلے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے تو تمہارا بنیادی فرض یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس حالت سے اٹھ کر پہلی فرصت میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دعوت کو قبول کر کے میدان عمل میں نکل آؤ۔ اس لیے کہ یہ دعوت اذا دعاکم لما یحییکم، تمہاری زندگی کی بنیاد یہ دعوت ہے، زندگی کی کامیابی اس دعوت میں ہے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، دو چار گاہک اور آ جائیں گے تو ذرا ٹھہر کے چلے جائیں گے مسجد میں، نماز کا ٹائم تو ابھی 2 گھنٹے ہے نا، پھر بعد میں جا کے پڑھ لوں گا۔ میں جس مال کو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہی مال حرام ہے، وہی مال حرام ہو جائے گا۔ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا اکٹھی کر رہا ہوں تو وہ مال میرے لیے حرام ہوگا، اور وہی مال میرے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، میری اولاد کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ جن کے لیے میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ اسی مال سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اسی مال کے اندر سے ان کے اخلاق تباہ ہو گئے، اسی مال کے اندر سے وہ سارا نظام ان کا خرابی کا موجب بنے گا۔ تو یہاں وہ کیفیت جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی حفاظت اس میں ہے کہ تم اللہ کے لیے نکل کھڑے ہو، بندوں کے لیے نہیں۔ یہ بڑا اہم فرق ہے۔ ایک ہے کہ کسی بندے سے کی محبت میں نکلنا، ایک ہے کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر، کسی مذہبی پارٹی کے تعصب کی بنیاد پر باہر نکلنا، حکم کو ماننا۔ ایک ہے کسی سیاسی جماعت کی بنیاد پر، سیاسی جماعت کی محبت میں یا سیاسی فرد کی محبت میں باہر نکل آنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مشرکانہ رویوں میں آئیں گی۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب ایسا ہوگا تو یہ مشرکانہ رویوں میں آئیں گی۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹ بات ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تعصبات جہاں آ جائیں ہم ان کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ برادری کا مسئلہ آ جائے، ہماری ذات کا مسئلہ آ جائے، ہماری پسندیدہ جماعت کا مسئلہ آ جائے، پسندیدہ لیڈر کا مسئلہ آ جائے، اس میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر پورے قد کے ساتھ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں۔ ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے قرآن و سنت سے، وہ سبق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت ہو، اس دعوت کے لیے اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات، دوسری چیز، دوسری آیہ مبارکہ میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ لوگوں بچو ان حالات سے، فتنے کے اس دور سے بچو، ان حالات سے بچو کہ جب وہ فتنہ چھا جائے گا تو پھر نہ کوئی بد بچے گا، نہ کوئی نیک بچے گا، نہ کوئی ظالم بچے گا، نہ کوئی مظلوم بچے گا۔ فتنہ چھا جانے سے پہلے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو، ظالموں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ محمد کریم جناب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما،
تم اپنی بھائی کی مدد کرو، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ بے ساختہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس کو گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیا جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ اس کو اللہ کی گرفت سے بچا لیا جائے کہ آج وہ ظلم کرے گا اور کل جہنم میں جائے گا، اس جہنم کی آگ سے بچایا جائے، یہ ظالم بھائی کی مدد ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ہم مظلوم کو ظالم کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، حدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں، تم اپنا کردار ادا کرو اس میں، چاہے گھر کے چھوٹے سے یونٹ میں ہی کیوں نہیں ایسا ہو رہا۔ یہ ہر گھر کا کردار ہے۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، گھروں میں بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہو رہا ہے، ماں بیٹی کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ ایک جھگڑا وہ بھی تھا جو حضرت عمر کے دور میں ہوا، بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ماں بیٹی جھگڑ رہی تھی، امیر المومنین باہر سن رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملانا ہے، گزارا نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب پانی ملائیں گے تو 4 پیسے آئیں گے تو صبح آپ کے لیے راشن لا کر سلسلہ چلاؤں گی۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں اماں، پانی نہیں ملانا، اس لیے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے، قانون یہ نہیں کہتا، ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، امیر المومنین کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے، میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ ماں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ماں کہہ رہی ہے چھوڑو بیٹا میں پانی پلانا چاہتی ہوں۔ کون امیر المومنین اس وقت دیکھ رہا ہے، تم امیر المومنین کے بڑی خیر خواہ بنتی ہو، مائیں پھر اس طرح۔ تو بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کا وہ امیر المومنین جس کا قانون نافذ کر رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک جھگڑا تھا۔ اگر جھگڑا ایسا اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے، ہمارے گھروں میں بھی حق پر جھگڑا ہونا شروع ہو جائے، اور اگر کوئی حق کے خلاف کام ہو رہا ہے تو ہماری بیٹی ہاتھ پکڑ لے، ہمارا بیٹا ہاتھ پکڑ لے، نہیں ابا جی یہ نہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ روکنا بدتمیزی کا رویہ نہ ہو، رویہ ادب کا رہے۔ بیٹا باپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ یہ، لیکن وہاں ادب کا دامن جو ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اسی ادب کے ساتھ وہ یہ اپنے اخلاق سے محبت سے مجبور کرتے ہیں اپنے باپ کو کہ وہ غلط رویہ چھوڑ دے، مجبور کر دے بیٹی اپنے ماں کو وہ رویہ، بھائی کو مجبور کر دے وہ غلط رویہ چھوڑ دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسا پہلو کہ جس پہلو میں ہمارا اپنا گھر کا جو بنیادی یونٹ ہے، وہ بنیادی یونٹ اگر اتحاد اور اتفاق کا مرکز بن جائے، یہی اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو ہمیں فتنے سے بچا سکتی ہے۔ یہ جو کہا نا فَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اب اس یونٹ سے ذرا آگے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، دفاتر ہیں، ہمارے کھیت کھلیان ہیں، ڈیرہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزیں، اور ہر ایک جگہ پر ہمارے اثرات ہیں۔ ہم نے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، آنا جانا ہے، رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہے، ہماری خوشیوں غمیوں کے معاملات ہیں۔ لیکن ان سارے معاملات میں میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو اہمیت دیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اہمیت دیں، اور اپنے ہی گھر والوں کو بٹھا کر یہ بات باور کرائیں کہ کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو،
تو وہ گھر کا یونٹ برکت والا یونٹ بن جائے گا. وہاں پھر فتنہ نہیں آئے گا. فتنہ وہاں ہوگا جہاں سنت کے خلاف کام ہوں گے. فتنہ وہاں ہوگا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف، جہاں من مانی ہوگی. من مانی باپ کی ہو، بیٹے کی ہو، بچی کی ہو، بہن کی ہو، بھائی کی ہو، کسی کی بھی ہو. ایمان والا بندہ کبھی بھی بھول کر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا جو میں چاہوں گا کروں گا. ہمیشہ وہ اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوں. میری ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. فتنہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں قرآن سے دوری ہوتی ہے، جہاں سنت سے دوری ہوتی ہے، وہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے. جہاں دین سے دوری ہوتی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ دین کسی فرقہ بندی کا نام نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے پہچان کے لیے بنائے نا، یہ دین نہیں ہے. یہ فرقہ ضرور ہے، اور جب آدمی فرقہ بندیوں میں پڑ جاتا ہے، تعصبات میں پڑتا ہے، تو بندہ اپنی امت سے پہچان الگ بنا لیتا ہے. مسلمان ایک امت ہیں، مسلمان ایک امت ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ جو ہم نے اپنی اپنی مسجدوں کو الگ الگ کر لیا ہوا ہے، اپنے اپنے نام الگ کر لیے ہوئے ہیں، پہچانیں الگ بنا لی ہوئی ہیں، یہ نہیں. دین اس چیز کا قطعاً دعویٰ نہیں کرتا. دین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم سارے کے سارے ایک ہو. ایک کائنات کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک جہاں بھی کوئی فرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں. ان سب کے حقوق ایک ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا حق بہت زیادہ اور دوسرے کا حق کم ہو. جہاں حقوق سب کے ایک ہیں، وہاں فرائض بھی سب کے ایک ہیں، وہاں ذمہ داریاں بھی سب کی ایک ہیں. اور ذمہ داری کیا ہے؟ دین جو چیز دیتا ہے نا، میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، دین کسی کو حق مانگنے کی ترغیب نہیں دیتا، فرض ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ہر بندہ کا جو فرض ہے دوسرے پر اس کا حق ہے. جو بندہ یہ فرض ادا کر رہا ہے وہ دوسرے کا حق ادا کر رہا ہے. اور بالکل اسی انداز میں جب امت مسلمہ کے لوگ، اس گاؤں میں رہنے والے لوگ، اس قصبے میں رہنے والے لوگ جب باہم ایک دوسرے کا فرض ادا کریں گے، اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور یہی وہ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کا انتظار نہ کرو کہ آنے والا تمہیں سلام کرے، تم پہلے اس کو سلام کرو. یعنی یہ بنیادی ایک طریقہ کار بتایا. اور ہمارا رویہ آہستہ آہستہ شیطان نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں وہ آ رہا ہے وہی سلام کرے گا، کہیں میری توہین نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں پہلے سلام کروں تو وہ کہے یار یہ تو ہے مسیح تڑی ہے. وہ سوچ اس کی کہ یہ نعوذ باللہ کم درجے کا ہے. اللہ کے ہاں بڑے درجے والا وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایمان والو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری برادریاں بھی بنائیں، تمہاری پہچانیں بھی بنائیں، قبیلے بھی بنائے، تمہاری گوتیں بھی بنائیں، سب کچھ. لیکن کیوں؟ لتعارفوا، صرف ایک مقصد ہے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان برقرار رہے. فلانے کا پتر، فلانے برادری، فلانی قوم، تمہیں دور بھی بیٹھے ہوئے تمہیں پہچان ہو جائے. یہ تمہارے تکبر کا باعث نہیں تھی، یہ تمہارا بڑا چھوٹا ہونے کا باعث نہیں تھی. یہ فلاں برادری کا ہے تو چھوٹا ہے، فلاں برادری کا ہے تو بڑا ہے. یہ جٹ صاحب ہیں تو ان کی گردن میں سریا ہونا چاہیے، یہ جٹ صاحب نہیں ہے تو ان کی گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، گردن ان کی نیچی ہونا چاہیے. یہ جو ہے سید صاحب ہیں تو ان کو چرپائی کے اوپر بیٹھنا چاہیے،
اور جو امتی صاحب ہیں ان کو نیچے بیٹھنا چاہیے. یہ چیمہ صاحب ہیں, ان کا احترام زیادہ ہونا چاہیے, اور یہ کسی دوسری برادری کا ان کا احترام کم ہونا چاہیے. یہ ضلالتیں شیطان نے سکھائی ہیں, یہ ضلالتیں ہیں, یہ قوموں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. یہ تعصبات وہ ہیں جو ذلت و رسوائی کا نمونہ ہیں, ورنہ حقیقت میں ایک ہی تعصب ہے, اور وہ تعصب کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا. ایمان جہاں موجود ہے وہ حقیقت ہے, اور کفر جہاں موجود ہے وہ باطل ہے. اس باطل پرستی کا نام بدترین گمراہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی فتنے کا باعث ہے. اس فتنے کے باعث ہونے کی کیفیت میں اس کی حالت جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی کیفیت ہے. شیطان اس فتنے کے اندر ہی انسان کو بار بار اس فتنے کے اندر لے کے آتا ہے, اور بار بار اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسے مجبور کرتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اس دائرے سے باہر نکل آئے. مومن اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہی اس کی محبت ہے, یہی اس کی محبت ہے. مجھے یاد آ رہا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد